بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. میرے بھائیوں، دوستو اور ساتھیوں، حمد و صلاۃ اور سلام کے بعد سورہ آل عمران سے دو طرح کی آیتیں تلاوت کی گئی اور آج باذن اللہ تعالی محاسن اسلام پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کو دو طرح کے فائدے حاصل ہوں گے باذن اللہ. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بہت سے نام نہاد مسلمان جو نسلاً بعد نسل مسلمان ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان تو وہ بھی مسلمان، اس کو بعض نو مسلموں نے یہ کہا تھا یو آر مسلم بائی چانس، کہا تھا. تو ایسے مسلمان اس سے سبق حاصل کریں کہ وہ قیمتی مال و دولت، وہ قیمتی سرمایہ جو ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں، آج دنیا بھر میں اربوں مسلمان ہیں اور اسلام کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے. حالانکہ جب مسلمان کم تھے تو اسلام سارے مذاہب پر غالب تھا. جب مسلمان تعداد میں بہت بڑھ گئے تو اسلام دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ غور نہیں کیا ہوگا. غور کیجئے. رب نے آپ کو سب سے بہتر تحفہ اور سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا کی ہے. آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. اور صحیح بات ہے، حکماء نے کہا ہے کہ جس چیز پر محنت کی جاتی ہے وہ چیز قیمتی ہوتی ہے. لیکن آپ نے محنت کب کی؟ اپنے خون سے اسلام کو کب سینچا؟ آپ نے اسلام کی راہ میں مال و دولت کہاں خرچ کیا؟ اس بنا پر آج کے ایسے مسلمانوں کو اس کی قیمت، عظمت اور وقعت کا اندازہ نہیں ہے. اور دوسرا فائدہ اس ناحیے سے حاصل کریں گے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. محمد الرسول اللہ میں دو باتیں داخل ہیں مجموعی طور پر. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور سنن پر عمل کیجئے. دوسری چیز جو اس میں داخل ہے وہ یہ کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. تو اس دعوت کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ہم پر اور آپ پر آتی ہے. جب ہم پر اور آپ پہ ذمہ داری ہے تو وہ ہمارے جو اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس بنا پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. لہذا بطور درس میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے محاسن بہت ہیں، بے انتہا محاسن ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں فوائد کے پیش نظر مختصر انداز میں آپ کے سامنے اسلام کے محاسن پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس بنا پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ ہر طرح کے مذاہب میں اس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. خواہ آپ ہندوازم کو لیجئے، آپ یہودیت کو لیجئے، آپ نصرانیت کو لیجئے،
آپ بودھسٹ کو لیجئے، کسی بھی مذہب کو لیجئے، کسی نہ کسی شکل میں وہاں اس کی پیشن گوئیاں، بھوشواڑیاں موجود ہیں۔ تو میں اس تفصیل میں جاؤں گا نہیں، بس میں آج اتنا بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ اسلام کے بے انتہا محاسن ہیں، اور بطور نمونہ چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ آئیے اللہ کا فرمان سب سے پہلے میں ترجمہ پیش کر دوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک جس دین کا اعتبار ہے، جس مذہب کا اعتبار ہے، وہ اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو نہ تو وہ پسند کرتا ہے نہ قبول کرے گا۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایک طرف تو اس باتی پہلو تھا کہ اللہ کے نزدیک اعتبار اسلام کا ہے، اب یہاں منفی پہلو سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اللہ ایسے مذہب کو، ایسے طریقہ کار کو قبول نہ فرمائے گا۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہوئی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں کم از کم اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد اس حقیقت پر غور کیجئے کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مذہب کو قبول کرنے کو تیار نہیں سوائے اسلام کے، تو پھر مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پر کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ ذرا غور کا مقام ہے۔ دیکھیے اسلام کی فضیلت پر بے انتہا حدیثیں ہیں، میں ان تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک دو حدیثیں آپ کے کان میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، آپ سن کر جائیے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص بتائیے کہ مسلمانوں تم گمراہی میں ہو، ایمان و عمل میں سستی نہ کرو، ورنہ دوسرے غیر مسلم لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمیں کیا سمجھانے آئے ہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، ہم نمونہ ہیں دوسروں کے لیے۔ بھلا بتلائیے ہم اگر سیدھی راہ پر نہ ہوں گے تو ہم کسے دعوت دے سکتے ہیں؟ آئیے ایک روایت آپ غور سے سنیے گا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وہ شام کے قریب پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، وہ بھی اترے۔ اترنے کے بعد اپنے دونوں موزوں کو اتار لیا۔ حالانکہ یہ درس میرا ایک جگہ ہو چکا ہے مختصر انداز میں، لیکن میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ بھی کچھ دین کا کام کیجئے۔ ہم میں سے ہر آدمی داعیہ ہے۔ اپنے دونوں موزوں کو اتار لیا اور اپنے موڑھے پر رکھ لیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آج تو اس قدر فیشن ہے کہ اس کو بہت عیب لوگ سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے وقت کم ہے، میں تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اور اپنے اونٹنی کا لگام پکڑ لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ تو بادشاہ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کا مقام دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں۔ بھائی خلیفہ کسی طرح پرائم منسٹر سے کم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے موزے کو اتار کر موڑھے پر ڈال لیا، اور اس کے بعد جو ہے اونٹنی کی لگام کو پکڑے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح، اور یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ شہر کے لوگ آئیں گے، ملک کے لوگ آئیں گے، آپ سے ملاقاتیں کریں گے، آپ کو دیکھیں گے، کچھ بات چیت ہوگی، جب دیکھیں گے موزہ موڑھے پر لیے ہوئے ہیں، اونٹنی کے لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، تو کیا تاثر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ تو یہ بات کر رہا ہے؟ تو یہ بات کرتا ہے؟ تیرے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے ہم سزا دیتے، تو یہ بات کرتا ہے؟ تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ کل تک تو زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ سب سے زیادہ ذلیل اور خوار قوم تھے، زیادہ ذلیل تھے، ہر طرح کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، عیش پرستی کرنا، زناکاری، بدکاری، فحاشیاں، بے حیائیاں ہمارے گھٹیوں میں پیوست ہو چکی تھیں، راستے پر چلتے چلتے زناکاری کر لیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے،
بہن بیٹیوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. اللہ اکبر. دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ, اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. کس کے ذریعے عزت بخشی ہے؟ اور اللہ نے بھی سچ فرمایا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ہے اللہ کے لیے, عزت ہے رسول اللہ کے لیے, عزت ہے مومنین کے لیے. سورہ منافقون کے اندر یہ آیت موجود ہے. کیا فرمایا کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کے ذریعے اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے؟ اگر اسلام نہیں تو آپ نہیں, آپ کا وجود اسلام سے ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا اسی موضوع کو واضح کرتے ہوئے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. توحید ختم تو آپ ختم. جی ہاں, اور اسلام کی جڑ توحید. یہ الگ بات ہے کہ آج کی جماعتوں نے اسے نیگلیکٹ کر دیا ہے, توحید کی دعوت دینا لوگ پسند نہیں کرتے. ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم 20 سال سے فلاں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کبھی توحید و شرک پر گفتگو ہی نہیں کیا لوگوں نے. تو یہ حال ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ, یا ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ توحید اور شرک ہی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیے, آپ جنت میں داخل ہو جائیے. اس بنا پر بار بار آپ کو اپنا ہم پرانا سبق یاد دلاتے ہیں. چلیے تفسیر میں جانا نہیں چاہتا. تو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے, اور فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے, اگر اس چیز کو چھوڑ کر ہم لوگ عزت تلاش کریں گے, اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا. اللہ اکبر. کتنی واضح حدیث ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں عزت ہے, اور آپ بھی سن لیجئے, اسلام کو چھوڑیں گے, اسلام کی تعلیمات کو توڑیں گے, اسلام سے منہ موڑیں گے, تو آپ کہیں کے نہ رہیں گے, نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. دیکھیے صحابہ اکرام اسلام کا انٹروڈکشن, اسلام کی تعریف بہترین انداز میں کرایا کرتے تھے. میں زیادہ تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن تاریخ سے جا کر پوچھ لیجئے, اگر آپ کے اندر پوچھنے کی طاقت ہے اور آپ کے پاس وقت ہے. جب مسلمان تکلیف دیے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ اکبر, لوگوں کو دیکھتے تھے تکلیف دی جا رہی ہے, سمیہ رضی اللہ عنہ کو اور عمار بن یاسر کو, فلاں کو دیکھتے تھے, لیکن کچھ نہیں کہہ پاتے, آپ روک نہیں پاتے تھے مکی زندگی میں. بس دلاسا کے لیے اور خوشخبری کے لیے سنایا کرتے تھے, اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو, ابھی ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں, ابھی ہم دفاعی قوت استعمال نہیں کر سکتے, کسی پر حملہ نہیں کر سکتے, چونکہ اللہ نے حکم بھی نہ دیا تھا. صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, میرے ساتھیوں, اگر آپ لوگ چلے جائیے حبشہ, میں جانتا ہوں وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے, اور میں ان واقعات میں جانا نہیں چاہتا, تو آپ جائیے وہاں, امن حاصل کیجئے, پناہ لیجئے, باذن اللہ تعالی آگے کا مرحلہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. اللہ اکبر. جب یہ پہلی ٹیم چلی گئی حبشہ کی طرف, کفار و مشرکین, اور یاد رکھیے ہمیشہ جو باطل پرست ہوتے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, آپ کہیں بھی نکل کے جائیں گے وہ وہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے گا اس کو. قریش نے, مکے کے کفار نے ایک ٹیم بھیجی اور 2 کو رئیس بنا دیا, ایک تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ کو. تو یہ لوگ پہلے اس وقت مسلمان نہیں تھے, کہا جاؤ, یہ لوگ بھاگ کے وہاں گئے, ان کو وہاں سے کھینچ کر لاؤ, اور پٹائی ہم مکے میں کریں گے. اللہ اکبر. دیکھیے بڑے قیمتی تحفے تحائف ان لوگوں نے بھیجے بادشاہوں کے لیے, ان کے سربراہوں کے لیے, ان کے جو وزیر اور آگے پیچھے کرنے والے ہوتے ہیں انہوں کے لیے بڑے تحائف بھیجے. سبحان اللہ العظیم. گھوڑا بھیجا, تو ریشم بھیجا, تو یہ بھیجا, وہ بھیجا. کیوں بھیجا جانتے ہیں؟ بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رشوت ہے, لوگ لے لیں گے تو ہماری جو پیشکش ہے وہ فوراً ہی. آج آپ نہیں دیکھتے ہیں اسلام پر حملے کرنے کے لیے آج بھی جو دشمنان اسلام ہیں کہتے ہیں ارے جی تم میرا یہ کام کر دو, فلاں کو پکڑ کے دے دو تو ہم تم کو یہ دیں گے, تم کو یہ دیں گے. یہ پرانی تاریخ یاد رکھیے گا, کوئی نئی تاریخ نہیں ہے, سب کوئی نئی بات نہیں. سبحان اللہ العظیم. یہ لوگ لے کر گئے, اور اس کے بعد ان لوگوں نے جا کر کان بھر دیا بادشاہ کے, سمجھ رہے ہیں نا. مسلمانوں کو بلایا گیا, مسلمان داخل ہوئے, سلام کر کے داخل ہوئے.
جی ہاں، لوگ سجدے کر کے داخل ہوتے تھے، ان لوگوں نے سجدے نہ کیے، بات چیت ہونے لگی۔ اب اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، جس کا نام اصحمہ تھا، الف صاد ہے میم پھر ت ہے، وہاں جا کر کچھ بات چیت ہوئی، بادشاہ نے سوال جواب کیا، آپ جانتے ہیں تاریخ کے زمانے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا، رے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے لوگ آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ کہا بادشاہ آپ یہ بات یاد رکھیے، میں نے جو سلام کیا ہے نا، یہ معمولی تحفہ نہیں، بہت قیمتی تحفہ ہے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے آپس میں جو سیلیوٹ ماریں گے وہ سلام کا ہوگا، تحیتہم یوم یلقونہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو ہم نے آپ کی عزت کو دوبالا کر دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد بہت سارے سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی اسلام کے بارے میں تم کیا کہتے؟ ایک اہم سوال ہے۔ کہا کہ اسلام، اللہ اکبر، ہماری قوم کا ایک اچھے قبیلے کا آدمی جس کو قریش کہا جاتا ہے، ایک آدمی نمودار ہوئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان کے حسب و نسب کو ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کو آزمایا ہوا ہے، کبھی جھوٹ نہیں کہا، امانت میں خیانت نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں وہ ہمارے امین تھے، صادق اور امین کے لقب سے پہلے ہی یہ پکارے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کی دعوت کی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ہم لوگ اس وقت مردار کھایا کرتے تھے، زناکاری بدکاری سب کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ واحد کی عبادت کی بات کی، اور اس کے بعد کہا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہ کرو، یہ عبادت ہے، اس کو بجا لاؤ۔ یہ اچھی باتیں ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ان پر، اور اس کے پیچھے ان کے کوئی مقاصد نہیں، بلکہ وہی ہم لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے سنانے کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب تلاوت سنی بادشاہ نے اس قدر رونا شروع کر دیا، اس قدر رونا شروع کیا بادشاہ نے بھی اور جو لوگ وہاں تھے، کہ سب کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس زمانے کے لوگ بھی داڑھیاں رکھتے تھے، آج نہ ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور ہے یہ، کوئی فرینچ کٹ رکھتا ہے تو کوئی فلانا کٹ رکھتا ہے، کوئی یو ایس اے میں کچھ کوئی بدماش رہا ہوگا، کوئی کٹ رکھ دیا ہوگا تو وہ سبحان اللہ العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے اس زمانے کا کرسچن بادشاہ جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تاریخ کا جملہ ہے، داڑھی مبارک اس کے تر ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، کہا کہ تم لوگ جاؤ امن و امان سے رہو، ہم تم لوگوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب جو آئے تھے سب کو ڈنڈے کے زور پہ بھگایا، بھاگو تم لوگ یہاں سے، جاؤ، سمجھ گئے نا۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، دماغ کے ذرا تیز تھے، سمجھ رہے ہیں نا۔ کہا کہ اچھا آج تو ایسے ہی نکال دیے گئے، کل میں بتلاتا ہوں مسلمانوں کو۔ رات بھر ان لوگوں نے سوچ وچار کیا، غور و فکر کیا اس مسئلے پر کہ بھائی آج تو ذلیل و خوار ہو کر نکال دیے گئے بادشاہ کے دربار سے۔ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد جو ہے کہا کہ آج میں جاتا ہوں بادشاہ کے پاس، چونکہ آج واپسی ہے نا، ذرا کچھ کہہ دوں، کچھ بات بن جائے۔ گیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ تو آپ کو برا بلا کہتے ہیں، مریم کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ تو کہا کہ بالکل بھونڈے انداز میں عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو عقل مند بادشاہ تھا، یہ نہیں کہ ایک آدمی کی بات کو سن کر فوراً فیصلہ کر دیتا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ بلایا، کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو کہا کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو اللہ نے کہا ہے، میں تو وہ کہتا ہوں جو ہمارے رسول نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ سنیے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، جو قرآن نے کہا ہے میں تو وہی کہتا ہوں۔ کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، یہی میں بھی جانتا ہوں۔ پھر دوبارہ ڈنڈے کے زور پر بھگایا ان کو، سبحان اللہ العظیم۔ غور کیا نا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کی ایسے حفاظت کی ہے، اور ساتھ ساتھ استشہاد یہ ہے اس واقعہ سے کہ اسلام کے بارے میں جو انہوں نے انٹروڈکشن پیش کیا ہے وہ یہی کہ اسلام ہر طرح کی اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور ہر طرح کی اچھائی اس کے اندر موجود ہے۔ اس بنا پر بادشاہ نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 ہجری کے اندر تبوک کی لڑائی کے وقت میں یا اس کے بعد واپس آ رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ آپ کے بھائی نجاشی اصحمہ کی وفات ہو گئی ہے، آپ چلیے اور جا کر نماز جنازہ غائبانہ ادا کیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز جنازہ غائبانہ ادا کی،
اور آپ پوری تاریخ آپ جا کر مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تیسری حدیث بطور نمونہ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں اسلام کی اچھائی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہیں سے توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے، حدیث بہت معروف، توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنا اسلام کو گوارا نہیں ہے، اسلام کو گوارا نہیں کہ اسلام کی تعلیمات اور اس کی کتاب کے آگے آپ دوسری کتاب پڑھیے۔ ہاں ایک ناحیے سے اگر آپ پڑھیے گا کہ اس میں جو باتیں اسلام کی ہیں ہم غیر مسلموں کو بتائیں تو باذن اللہ کو حرج کی بات نہیں، لیکن مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیجئے کسی آسمانی کتاب کو، جبکہ توریت آسمانی کتاب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ کیا، گوارا نہ کیا، تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا، چہرہ بدل گیا۔ ابو بکر صدیق وہیں پر تھے، کہا عمر تمہاری ماں تجھے گم کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا؟ تو انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں اور رسول اللہ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اور فوراً کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، آپ بھی نوٹ کیجئے، آج لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں، مدینے کے امام کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین کے کلام اور اس کے دلائل کے مقابلے میں لوگ یہ بات کر لیتے ہیں مسلمان ہو کر، کیا بات کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میری بھی ہے، فلاں کتاب میری بھی ہے، آپ قرآن و حدیث پیش کیجئے، وہ فلاں کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے اسلام پہ شک ہے، اسلام پہ شک ہے۔ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، لو بدا لکم موسیٰ، اگر میرے رہتے ہوئے تمہارے پاس موسیٰ آ جائیں، جبکہ آپ جانتے ہیں اولو العزم پیغمبر میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں، 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ ہے اسلام کے اندر، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں میرے رہتے ہوئے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ اور آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانے میں آئیں گے، یہ بھی اولو العزم پیغمبر میں شمار ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس شریعت پر رہ کر کام کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے اسلام کا مقام اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مقابلے میں، قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں کوئی بھی آدمی کسی عالم کی کسی کتاب کی بات نہ کرے، ورنہ اس حدیث پاک کی روشنی میں نبی توریت کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، وہ کیسے برداشت کریں گے اس کے علاوہ دیگر ادھر ادھر کی کتابوں کو؟ لہذا کوئی بھی آدمی اس طرح کی جرأت نہ کرے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اب اسلام کا معنی بتاتا ہوں، چونکہ اسلام کے محاسن کو جاننے سے پہلے اسلام کا معنی جان لیجئے۔ اسلام کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں جنت میں وہ داخل ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلم، اللہ کے حوالے کر دے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے امن و سلامتی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ امن و سلامتی، اور یہ مشتق ہے سلم سے بنا ہوا یہ لفظ ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے امن و امان ہے، اطمینان و شانتی ہے کہ نہیں؟ بھائی نماز لے لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال، نماز لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد دل کیسے اطمینان محسوس کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آتی فوراً کہاں جاتے؟ میں نماز پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ ہے، دیکھیے سبحان اللہ، اسلام نے ضروری قرار دیا مالداروں پر۔ اگر ہر آدمی، ہر مسلمان جو مالدار ہے زکوٰۃ نکالتا رہے، کوئی بھی غریب بچے گا سماج و معاشرہ کے اندر؟ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہاں اسلام نے قصاص کا حکم دیا، کوئی آدمی کسی کو قتل کرے اس کو فوراً قتل کرو۔ اللہ اکبر، اگر اس قانون کو لوگ نافذ کر دیں باذن اللہ تعالی امن و امان قائم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سعودی عرب آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ چلے جائیے کہیں سے کہیں 1000 کلومیٹر، اب 1200، 1500، 2000
اور سنسان راستے ہوں، انشاءاللہ کوئی حملہ نہیں کرے گا آپ پر۔ جی ہاں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اللہ نے بھی تو فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی، لیکن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ایک آدمی کہے گا اللہ اکبر، کچھ بھی ہوتا لیکن یہ جان لینے والا مسئلہ جو ہے یہ خطرناک۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس انصاف نہیں ہے، اس نے اس سے پہلے والے کی جو جان لی ہے، کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ جب اس نے کسی انسان کا احترام نہ کیا، مسلمان کا احترام نہ کیا، تو اس کی جان کا کیا احترام ہے؟ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور باقی آپ کے سمجھنے کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو گویا کہ اسلام کے سارے کام میں امن و امان ہے، سلامتی ہے، جو بھی ہے۔ مثال کے طور پر پردہ لے لیجئے، اگر آپ پردہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے اہل و عیال کی طرف سے مطمئن رہیں گے باذن اللہ تعالی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حقیقت گویا کہ اسلام ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں آ کر لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور پھل حاصل کرتے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ مختصر انداز میں آئیے، اسلام کے محاسن تو بہت ہیں، میں نے آپ کو ابتدا میں بتلا دیا ہے، لیکن آئیے بطور نکات چند پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام ہی ایک واحد ذریعہ ہے آپ کے نجات اور فلاح و بہبود کا، چونکہ اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نجات کے لیے مسند احمد کی وہ حدیث میں پیش کر رہا تھا ابھی مسجد میں، قیامت کے دن نیک اعمال آئیں گے، نماز آئے گی، باری تعالیٰ نماز سے فرمائے گا انت علی خیر، تو بھلائی پر ہے، نماز کنارے چلی جائے گی۔ نماز کیسی آئے گی، کس شکل میں آئے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ روزے آئیں گے، حج آئیں گے، زکوٰۃ، اس طریقے سے جو بھی نیک اعمال ہے، جہاد، صدقات و خیرات، سارے اعمال آئیں گے، باری تعالیٰ سب سے فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، تو بھلائی پر ہے، تو بھلائی پر ہے۔ اسلام آئے گا، اسلام کہے گا باری تعالیٰ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں۔ تو کیا ہے؟ تو سلام اور میں اسلام ہوں۔ باری تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، تو بھلائی پر ہے، اور آج میرے سارے لین دین، سارے معاملات جو لوگوں کے مابین ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی کوئی مسلمان ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، مسلمان ہرگز اس کو نہیں کہا جاتا جو صرف کلمہ شہادت پڑھ لے۔ ہاں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ نہیں کہ خاندان میں باپ دادے مسلمان، ہم مسلمان پیدا ہوئے تو ہم جو ہے مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، یہ اپنے اصلی معنی میں ہے۔ کیا؟ جو آدمی صحیح عقیدے پر گامزن ہو، اگر عبادات میں تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ آئیے، اسلام کے محاسن میں سے دوسرا جو حسن ہے، جو اچھائی اور خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اور راست بازی کے لحاظ سے اکمل ترین دین ہے۔ دیکھیے، آپ واقعات بار بار سنتے رہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، فلاں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، فلاں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اور جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، اور وہ یہودی مہمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا، ابو طلحہ یہ میرا مہمان ہے، تو لے کے جا اور تو خدمت کر جا کر۔ اور وہ واقعہ آپ مشہور جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا پیش کیا اور اپنی بیوی سے کہا کسی بہانے چراغ بجھا دینا۔ بیوی نے چراغ بجھا دی، اور اس کے بعد یہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کو اندھیرے کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ انہیں محتاجی ہوتی ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ سورہ حشر کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے اسلام نے کس طرح حکم دیا۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی، بخاری کی حدیث ہے، چھینک آ گئی تو شروع اسلام میں یہ قانون تھا کہ لوگ جاتے تھے تو بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، اور حال چال بھی پوچھ لیتے، کتنی رکعت ہو رہی ہے، کون سی رکعت ہے، تمہارے بچے کیسے ہیں۔ تو شروع اسلام میں یہ طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ختم کر دیا۔ تو ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اور آدمی ابھی بھی الحمدللہ کہہ سکتا ہے، یہ نہ سمجھیے گا بس کوئی جواب نہ دے، یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کو بھی۔ یہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ یرحمک اللہ کہنے والے لوگ کہاں چلے گئے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔
سبحان اللہ. اب لوگ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں جواب دیتے آپ؟ تو لوگوں نے آنکھ دکھانا نماز میں شروع کر دیا کہ بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کیا ہو گیا لوگوں کو، آج لوگ جواب نہیں دے رہے. لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، آنکھ گھورنا شروع کر دیا، کسی نے جو ہے تھپ تھپانا شروع کیا تاکہ کم از کم خاموش تو ہو جائے. اب اس بیچارے کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے منع کے لیے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم میں نے کبھی دیکھا نہیں. سبحان اللہ، اتنی بات ہو گئی نماز میں، اتنی بات ہو گئی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا، کبھی گالی گلوچ نہ کیا، برا بلا نہ کہا میرے بھائی یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں آدمی تسبیح کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دنیاوی گفتگو یا باہر کی گفتگو اس میں جائز نہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بہتر معلم کبھی دیکھا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسلام کا حسن اخلاق ہے. اور اس طریقے سے اور بھی دلائل ہیں کہ ازواج مطہرات وغیرہ کے ساتھ آپ کا سلوک کس طرح ہوتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسلم کی روایت، وہ ماہواری سے ہوتی، حائضہ ہوتی، اور فرماتی ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ عائشہ کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا کرتے تھے. جی ہاں، کبھی کبھی سنت پر بھی عمل کر لیجئے گا. کبھی یہ دوڑتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے، ایک مرتبہ عائشہ آگے بڑھ گئیں. سبحان اللہ العظیم. جی ہاں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ ہے. اس طریقے سے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ماہواری میں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ہڈی کو کھاتی جہاں پر سے منہ لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی وہیں پر سے منہ لگا کر کھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھ لیجئے ہر ناحیے سے نمونہ ہے یا نہیں حسن اخلاق کا کس قدر مظاہرہ پیش کیا. یہ یہودی قوم، بدماش قوم، آپ جانتے ہیں جب ان کی یہاں ماہواری آتی تو اپنی عورتوں کے بستر، کھانے پینے، برتن، دیگچی، پتیلی سب الگ کر دیا کرتے تھے. جی ہاں، صحیح مسلم کی حدیث. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام نے کون سا نمونہ اور کیسا اخلاق پیش کیا ہے. آئیے تیسرے اسلام کے محاسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تہذیب سیاست مدینہ اور آئلی نظام میں منفرد تنہا ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو کسی تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، کوئی دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا، آپ جانتے ہیں. اور اس کے لیے آپ پڑھ لیجئے سورہ بقرہ وغیرہ اور سورہ احزاب، آپ کو آئلی نظام وغیرہ، تہذیب اور سیاست وغیرہ کے بارے میں جانکاری مل جائے گی. لیکن دور حاضر کا ایک دو قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے پاکستان کے ایک صاحب جاپان جا رہے تھے اپنے کام کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ العظیم. جب وہ جاپان پہنچے تو جس کمپنی میں یہ کام کرتے تھے جاپان کی لڑکیاں اور عورتیں بھی ساتھ کام کیا کرتی ہیں، جیسا آج بھی طریقہ ہے کام کیا کرتی تھی. سبحان اللہ العظیم. یہ بیچارہ علم میں کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے اسلام کے عائلی نظام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی کہ اسلام میں عورتوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسلام نے عورت کی یہ عزت دی، یہ عزت دی، یہ حقوق دیے، یہ حقوق دیے، یہ حقوق دیے. یہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر کے اس سے شادی کر لی. سمجھ رہے ہیں نا؟ شادی کرنے کے بعد اس مرد نے کہا کہ سنیے بیگم، اب آپ گھر آرام کیجئے. جب تک آپ کفر میں تھی تو کفر آپ سے کام کرا رہا تھا، اب آپ اسلام میں ہیں تو آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے. کہا اللہ اکبر، اسلام میں یہ نظام ہے؟ کہا کہ اب آپ کام نہ کیجئے، کام کرنا میرا کام ہے، میں کما کر لا کر دوں گا باذن اللہ تعالی، اور آپ اطمینان سے کھائیے اور گھر میں رہیے، اطمینان اور چین کی نیند لیجئے آپ. اللہ اکبر. یہ عورت اس قدر اسلامی زندگی پر عش کر رہی تھی کہ دیکھیے اب تک میں پریشان ہوتی رہی، فلاں بھٹیوں میں، فلاں کمپنیوں میں، اور فلاں نظام کے اندر، اور فلاں ملک میں، اور فلاں جگہ پہ، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نظام ہمیں بتا دیا اور میں اسلام قبول کر کے اسلام کے سایہ تلے زندگی گزار رہی ہوں. اور اسلام نے یہ عزت بخشی عورتوں کی. جب یہ چند دن کام کرنے نہیں گئیں تو اس کے ہمسائے میں جو عورتیں تھیں کہتی ہیں فلاں تو کام کرنے نہیں جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں اسلام میں آ گئی ہوں، ہاں اب میں اطمینان سے گھر میں رہتی ہوں. شام میں میرے شوہر آتے ہیں، انہوں نے کہا آپ گھر آرام کیجئے اور گھر کی دیکھ ریکھ کیجئے، ہم کو کمانے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. وہ جو عورتیں تھیں یہودی یا نصرانی، ان کے ہمسائے میں اس نے کہا کہ سبحان اللہ، اسلام کا اتنا بہترین نظام، اے فلانی تو ہم لوگوں کے لیے بھی مسلمان شوہر تلاش کر، ہم لوگوں کے لیے بھی کیا تلاش کر؟
مسلمان شوہر تلاش کر تاکہ ہم لوگ بھی آرام کی زندگی گزاریں. سن لیا نا آپ نے؟ یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد، مرد سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں آج کے دور میں. جی ہاں، جو پروپیگنڈے اسلام کے خلاف لوگوں نے کر رکھے تھے، جب انہوں نے خود مطالعہ کیا ہے فوراً ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک مرتبہ میں نے سنا ایک عورت نے اسلام قبول کیا، 15 سال اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا اسلام کے بارے میں، بہت ساری خوبیاں اسلام کی بیان کی، اور اس کے بعد اخیر میں کہا گیا ظاہری طور پر عورت کے لیے اسلام میں کون سا نظام بہتر ہے، اسلام نے کیا دیا ہے؟ تو کہا کہ پردہ. کیا دیا؟ پردہ. جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے، کوئی انشاءاللہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو BBC نے انٹرویو لیا ہے. جی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، میں تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا. یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو اسلام کا نظام پسند نہیں، بالکل نصرانیت داخل ہے. نصرانیت. بچے پیدا ہوتے ہیں تو سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیا کاٹتے ہیں؟ ارے تم کو نصرانیت پسند ہے تو چھوڑ دو اسلام کی بدنامی ہو رہی، چلے جاؤ اس مذہب کے اندر. سبحان اللہ العظیم. اسلام جیسا بہتر مذہب ملنے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو نصرانیت کی چیزیں پسند ہیں. اور اس کے بعد بے پردگی کا عالم کیا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں، ارے اب وہ دور نہیں رہا، 1420 سال پہلے کی یہ بات تھی. اعوذ باللہ. چلیے میں زیادہ تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا. اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ لطافت و طہارت اور پاکیزگی صرف اسلام کے اندر ہے. کس میں ہے؟ اسلام میں. دیکھیے طہارت کے پہلو سے اسلام کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا دین اسلام کا پہلا سبق کیا ہے. جانتے ہیں؟ طہارت. پہلا سبق کیا ہے؟ کون سی آیت ہے ذرا پڑھیے تو. ہاں کون سی آیت؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلا سبق بھی یاد نہیں آپ لوگوں کو اسلام کا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ جزائے خیر دے. سورہ مدثر اٹھائیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ پہلا درس ہے اسلام کا. جی اور آگے بڑھیے. محدثین، فقہا اور جتنے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حدیث اور فقہ کی، اللہ اکبر، سب سے پہلا درس ملے گا طہارت کا. نہیں ملے گا؟ ابو داؤد اٹھائیے کتاب الطہارہ، ترمذی اٹھائیے کتاب الایمان، بخاری اٹھائیے کتاب الایمان. یا باب بدیل وحی سے انہوں نے شروع کیا ہے اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. نسائی اٹھائیے کتاب الطہارہ، ابن ماجہ اٹھائیے کتاب الطہارہ. تو بعض بھائی نے کہا شیخ آپ نے جو کہا بخاری اور مسلم میں کتاب الایمان ہے سب سے پہلے، تو طہارت کہاں ہے؟ ہم نے کہا اللہ اکبر، اگر دل پاک و صاف ہو جائے تو سارا جسم پاک و صاف ہو جائے گا. جی ہاں، دل کی بھائی جسم کی صفائی تو غیر مسلم بھی کر لیا کرتے ہیں، لیکن دل کی صفائی بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی صفائی تو یہ ہے کہ آپ دل پاک و صاف کیجئے. اس بنا پر اللہ نے مشرکین کو ناپاک کہا، انما المشرکون نجس. کہا ہے کہ نہیں کہا سورۃ توبہ کے اندر؟ یاد رکھیے گا اس کو. اور نماز کے لیے تو ماشاءاللہ طہارت شرط، آپ جانتے ہیں طہارت شرط ہے یا نہیں ہے؟ جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، اور اس کے بعد جو ہے وضو بنا کر بھی جائیے غسل کے ساتھ ساتھ. اور یہاں تک اسلام کی تعلیمات ہے کہ جب آدمی پہلے سے وضو بنائے ہوا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وضو بنا لے تو اچھا ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا اسلام نے؟ اور اس کے علاوہ کوئی آدمی سو جائے تو پھر وضو بنائے، وضو ختم ہو گیا. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں جس سے آدمی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اسلام نے طہارت کا عظیم سبق دیا ہے. دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا اور امت کو اس بات کا حکم دیا ہے. چنانچہ ایک صحابی بکھرے ہوئے بال کے ساتھ حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدر محسوس کیا اور آپ نے بال سنوارنے کا حکم دیا. دوبارہ وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ بال شیطانی فعل ہے. جی ہاں، مجنون کی طرح نہیں گھومنا چاہیے. اسلام کا اپنا ایک معیار کیا ہے؟ اسلام کا اپنا ایک معیار. وہ کہتا ہے کہ بالوں کو صاف صفائی رکھو، جسم کی صفائی کرو، طہارت کرو، اور اس طریقے سے گندے بالوں کی صفائی کرو. ایک صحابی میلے کچیلے بوسیدہ کپڑے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے تقدر محسوس کیا. کہا ہے فلاں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، یہ ہے اور وہ ہے. تو کہا پھر تمہاری یہ حالت. ہمارے علاقوں میں بھی آج لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ چادر اوڑھ کا گھی پیتے ہیں لیکن پاؤں میں چپل نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ نہیں؟ ایسے لوگ سبحان اللہ العظیم ایسے لوگ موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین کے انعامات سے تمہارے رہن سہن پر اس کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی طہارت کا حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے. تیل، کنگھی، سرما وغیرہ، قینچی، مسواک وغیرہ سب رکھا کرتے تھے، اور پیلو کی مسواک استعمال کیا کرتے تھے، اور ہر نماز کے قبل مسواک کرتے، نماز سے قبل، پھر وضو سے قبل بھی مسواک کرتے. آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں سعودی لوگ نماز سے پہلے کیوں مسواک کرتے ہیں. سبحان اللہ العظیم، سنت کا پتہ نہیں، یہ مذاق اڑانے لگ جاتا ہے. جی ہاں، نہیں معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نماز سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے، وضو سے پہلے بھی کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. بتائیے، جہالت میں خود ہے دوسروں کو غلط کہہ رہا ہے. جو آدمی صحیح کرتا ہے اس کو غلط کہا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج لوگ، بہت لوگ کہتے ہیں. چلیے، اور اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، گھر سے نکلتے تو مسواک کرتے، اور حیات طیبہ کا آخری عمل مسواک رہا ہے. سبحان اللہ، رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ دیگر مذاہب کا جائزہ لیجئے گا طہارت کے ناحیے سے، اللہ اکبر، جن کی تہذیب کا شہرہ آسمان کو چھو رہا ہے. آج ہمارے لوگوں کے سامنے بات ہوتی ہے یو ایس اے کی اور یورپ وغیرہ کی، تو ایسا لگتا ہے کہ منہ سے لیر ٹپک رہے ہیں. کیا ٹپک رہے ہیں؟ وہ ملک بہت ترقی یافتہ ہے. ترقی کا حال یہ ہے، آپ جا کے دیکھیے کہ ایک ہوٹل میں باپ بیٹا کھانا کھا رہا ہے تو بیٹا گوارا نہیں کرتا ہے باپ کے ساتھ جا کر کھانے کا. کیوں؟ اس کو شک ہے، پتہ نہیں میں کس سے ہوں. حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کی تہذیب اور تعلیمات. آپ ذرا غور کیجئے، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے بہت بڑی دولت آپ کے پاس. جی ہاں، قرون وسطیٰ میں یورپ کا بیشتر حصہ لق و دق نالیوں سے یا بے راہ جنگل سے آراستہ تھا، اور جانتے ہیں صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا. عوام ایک ایک لباس کو سال ہا سال پہنا کرتے تھے. نہانا اتنا بڑا گناہ تھا ان کے یہاں کہ جب پاپائے روم نے سسری اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کیا کرتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے یورپ پر اسلام کے احسان، ڈاکٹر غلام برق کی کتاب صفحہ نمبر 86 کے اندر. آگے بڑھیے، پاپائے روم کے یہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب قبول کرے یا ہر روز نہائے. ایسے کافروں کی سزا کے لیے پاپائے روم نے 1476 عیسوی کے اندر ایک مذہبی عدالت قائم کی، جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو جرمانہ قید و بند کی سزا سنا دی. صفحہ نمبر 90 کے اندر جا کے دیکھ لیں. اگر حال کی تصویر کشی کرنی ہو تو جا کر دیکھ لیجیے ایڈس کی بیماری میں کس طرح لوگ جکڑے ہوئے ہیں. اور یہ جانتے ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ان کی بدبختی کا نتیجہ ہے. ان کے اندر صفائی نہیں ہے، اور زناکاری، بدکاری، فحاشیاں، اور یہ کتوں کو لے کر گھوم رہی ہیں، جا کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں کہ نہیں گھوم رہی ہیں؟ اللہ اکبر. چلیے، تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا. اور ہر معاملات میں ان کے یہاں گندگی ہے، غلاظت ہے، بے حیائی ہے اور ناسائشتگی ہے. اور پھر آگے بڑھیے، چلتے چلتے اپنے ملک پر بھی نظر ڈالیے جہاں کی اکثریت ہندو مذہب کی پیروکار ہے. چند سال قبل انڈیا کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ صبح اٹھ کر وہ روزانہ اپنا پیشاب پیا کرتا تھا. اعوذ باللہ، سن لیا نا آپ نے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ اپنا پیشاب پیتا ہوں. اور ہندو تہذیب کے اندر آپ جانتے ہیں گائے کے پیشاب اور گوبر کی بڑی اہمیت ہے. سمجھ تبرک سمجھا کرتے ہیں، آپ لوگ نہ سمجھیے گا، نہ تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کو بھی. اور ایک صاحب نے بتایا کہ بہت سارے مٹھائی والے ایسے ہیں، مٹھائی کی دکان والے، کہ روزانہ پیشاب ڈالتے ہیں مٹھائیوں پر، اس لیے ذرا پرہیز کیجیے گا. پتہ نہیں آپ کے پیچھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو مذہب کی تہذیب میں کہیں بھی طہارت کا تذکرہ نہیں ہے. اور ان کی تہذیب تو ایسی گزری ہے، ایک ایک عورت کے ساتھ 5 بھائی زناکاری کیا کرتے تھے. واقعات آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آئیے، 5ویں خوبی اسلام کی یہ ہے کہ کامل توحید اور رب شناسی اور اللہ کی عبادت اگر ہوتی ہے تو اسلام کے اندر ہوتی ہے. کس کے اندر ہوتی ہے؟ مروجہ جو مذاہب ہیں، یہودیت، نصرانیت، ہندوازم اور جتنے بھی مذاہب آج کے دور میں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے. کوئی جھک رہا ہے جا کے مورتیوں پر، کوئی جھک رہا ہے عیسیٰ مسیح کی تصویر پر، کوئی جھک رہا ہے کہیں اور، کوئی جھک رہا ہے کہیں اور. اب بس والے جھکتے ہیں کس طرح جانتے ہیں؟ ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے بھی، ہاتھ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسلام یاد رکھ لیجئے اللہ واحد کی عبادت کا حکم دیتا ہے. جی ہاں، چونکہ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ بھی بہانے کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل
قبر پرست لوگ کہا کرتے ہیں بھائی ہم اس کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم رام کے سامنے تھوڑی جھکتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک واسطہ ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے، اسلام کے محاسن میں سے ایک حسن یہ بھی ہے کہ اسلام ہر ناحیے سے کامل ہے۔ آپ کو جو بھی شعبے میں چاہیے، طہارت ہو، شادی ہو، طلاق ہو، پیدائش ہو، وفات ہو، کچھ بھی ہو، ہر ناحیے سے آپ مکمل پائیں گے۔ آپ مکمل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے فرما دیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ذرہ برابر بھی ہم نے اس میں کچھ کمی نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ونزلنا علیک الکتاب، اے نبی ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے اس میں۔ سورہ نحل کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور یہ بات کسی بھی مذہب میں نہیں۔ آپ جائیے نا، میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہندو مذہب کی کسی کتاب میں غسل کا تذکرہ نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئیے، اسلام کے محاسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی تفریق نہیں کالے گورے میں اور عربی عجمی میں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ علماء سو پیدا ہوئے، کہا کہ 4 ہی طرح کے لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، کہتے ہیں سید سب سے اوپر، سمجھ رہے ہیں نا، فلانے نیچے، فلانے نیچے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایسے علماء سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اکبر، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ یہ معیار، اگر یہ معیار نہ ہوتا، کالے گورے کی تمیز ہوتی، تو مجھے آپ بتلا دیجئے بلال حبشے کے جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ نہ سنتے؟ ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ سب سے بہتر قبیلے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا مؤذن بلال حبشی کالے کلوٹے کو نہ بناتے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ یہ کون سے بدبخت علماء پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں جی 4 قوم جنت میں جائے گی اور فلاں سب سے آگے، فلاں ایسے، فلاں ایسے؟ نہیں، یاد رکھیے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کوئی کسی سے آگے نہیں ہے، اور اگر آگے ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے آگے۔ دیکھیے، اسلام کے محاسن میں سے ایک حسن یہ بھی ہے، خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مذہب سارے انبیاء اکرام و رسول اعظام کا رہا ہے۔ میں ان دلائل تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اور سارے رسول اللہ رب العالمین کی عبادت و اطاعت کی طرف بلاتے رہے، اور اسلام میں سب کے سب داخل تھے۔ آئیے، 1-2 نمونہ میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ رب العالمین نے آدم کو کس چیز کا حکم دیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے اتار دیا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے پاس سے اگر آپ کی طرف ہدایت پہنچے تو آپ اس کی پیروی کیجئے گا، اور یہی مذہب اسلام۔ آگے بڑھیے، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ سارے انبیاء اکرام دین اسلام کو قائم کریں گے، اور کوئی بھی آدمی اس میں فرقہ بازی میں نہ پڑے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ من علات، جی ہاں، سارے انبیاء آپس میں سوتیلے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ سوتیلے بھائی۔ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ کون ہے؟ ایک ہی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ توحید کی دعوت میں سب ایک ہیں، اور شریعتوں کے اندر سب مختلف۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں نماز 1 وقت 2 وقت ہے تو کسی کے یہاں 5 وقت ہے، کسی کے یہاں روزہ 10 دن 12 دن 15 دن ہے تو کسی کے یہاں 1 مہینہ سال میں ہے۔ اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز توحید ہے ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں۔ اور یہی دین موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اسی پر مر مٹنے کی دعا کی یوسف علیہ السلام نے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ان کے ماننے والے مسلمان تھے، اس مذہب کے پیروکار تھے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ اور اس طریقے سے اس امت کے سارے لوگ اسلام پر گامزن ہیں، اور اس مذہب کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس طرح بے شمار دلائل ہیں، بے انتہا دلائل ہیں، میں ان تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اسلام کے محاسن میں سے ایک حسن یہ بھی ہے کہ اسلام میں بڑی آسانی ہے کہ نہیں آسانی؟ اللہ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو حد سے زیادہ تکلیف دیتا ہے
نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہم نے حکم دیا، جو ہم نے حکم دیا، جہاں تک آپ کے اندر طاقت ہے اس میں سے بجا لائیے۔ جی ہاں، کتنی آسانی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز پڑھ لیجئے، اور بڑی آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین یسر، یہ دین بڑا آسان ہے، یہ دین بڑا آسان ہے۔ اور میں تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ خود جانتے ہیں روزے میں کیا کیا آسانیاں ہیں، حج میں کیا کیا آسانیاں ہیں، اور دیگر معاملات اور دیگر عبادات میں کیا کیا آسانیاں اللہ نے دے رکھی۔ تو یہ اسلام میں بڑی آسانی ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، آپ کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ جی ہاں، کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نا نماز میں، اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، سبحان اللہ۔ بھئی ہمارے منہ تو اس لائق نہیں تھے کہ اللہ میرے پکار کا جواب دے، اس لائق منہ ہے جس منہ سے ہم کیا کیا بکتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے کلام کی لاج رکھتا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اس سے انسان کا مقام بھی بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، سبحان اللہ۔ جب بندے نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ جواب دے رہا ہے۔ دیکھیے ڈائریکٹ اللہ تک آپ کس طرح پہنچ رہے ہیں۔ اور ہم نے تو آپ کو پہلے درسوں میں بتا دیا تھا کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تعلقات وابستہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کیجیے۔ آپ نے نوٹ کیا تھا؟ نوٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں۔ نوٹ کیجیے ابھی پھر آپ 24434، یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے۔ 244، ہنسیے نہیں۔ اب بتائیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شروع کے 2 ہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بات چیت ہو سکے گی اللہ سے؟ ہو سکے گی بات؟ ایک نمبر چھوٹ جائے گا تو بات نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بھائی دنیا میں بھی گفتگو کرنے کے لیے کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوڈ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ آپ کے پاس ہو۔ تو اگر صحیح عقیدہ ہے اور ان نمبروں پر ڈائل کیجئے، دیکھیے اللہ رب العالمین تو آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے تعلقات استوار کرنا ہو تو آپ نماز جیسی عبادات وغیرہ بجا لائیے، تاکہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور اتنی حکمتیں ہیں عبادات کے اندر، میں تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیے بھائی کو گرمی لگ رہی ہے، ایک آدمی سجدہ کر رہا تھا، یہ یورپ کی بات ہے، ایک مسلمان سجدہ کر رہا تھا، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ تعجب کر رہا ہوں کہ دیکھیے مسلمانوں کو یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ سجدہ کر رہا ہے، ایک بڑا سائنٹسٹ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، اپنے سر کو اس نے زمین پر ٹیکا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، جب وہ وہاں سے نکلا نماز پڑھ کے، کہا تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر رہا ہے نماز کیا ہے؟ بھئی اللہ کی عبادت۔ پھر بھی قاعدے سے کوئی بات سمجھا نہیں سکا، کہا کہ سنیے آپ جائیے میرے فلانے مکتب میں، فلانی آفس میں، لوگ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ تم جس طرح ابھی کر رہے تھے سجدے میں نے تحقیق کی ہے کہ جو بھی آدمی ایسا ایسا کرے گا فلاں فلاں بیماری سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور آج لوگ سجدہ کرنے سے بھاگتے ہیں شیطان کی روش پر۔ دیکھیے گا امام سجدے میں ہوتا ہے نا تو لوگ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حقیقت ہے کہ نہیں شیخ؟ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے آپ پہنچے مسجد میں، امام سجدے میں، فوراً سجدے میں جائیے، انتظار کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو امام کی پیروی نہیں کرنی تھی تو پھر آپ مسجد میں کیوں آیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں جاؤ فوراً، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعِ الْإِمَامُ۔ چلیے، اور آپ کو میں بتایا ہوں شروع میں کہ دین اسلام نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگوں کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے مسلم کے اندر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کرنے کی، دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ جب انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھیلایا نہیں۔ کہا عمرو بن عاص کیا بات ہے، تو کہا تھا ہاتھ پھیلانے کو، میں نے پھیلایا، تم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایک بات. کہا کیا شرط لگاتا ہے؟ کہا کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا اگر میں اسلام قبول کر لوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ باتیں آپ کے اندر نہیں، یہ باتیں ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جو اسلام کو سمجھ کر اسلام میں آتے ہیں. اس بنا پر ایک کرسچن نے کہا تھا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ آپ کو میں بار بار سنا چکا ہوں، آئی ایم مسلم بائی چوائس، یو آر مسلم بائی چانس. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ ارے میں نے تو اسلام کو پسند کیا ہے تو اسلام میں آیا ہوں. تیرا باپ دادا مسلمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں تو کہاں ہوتا آج. حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت. چلیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر تمہیں معلوم نہیں جو آدمی اسلام میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ان تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا. اور اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کی اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسلام کو، اپنے مذہب کو دل و جان سے لگائیے، اس کی اچھائیوں کو معلوم کیجئے، اور جو کمی اور کوتاہیاں ہم سے اور آپ سے ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کیجئے. اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو غیر مسلم ہیں، انہیں معلوم نہیں اسلام کی وقعت، اسلام کے محاسن معلوم نہیں ہیں، آپ ان کو جا کر بتائیے تاکہ ان کے لیے راستہ ہموار ہو اور دین اسلام قبول کریں. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بتا دی گئی ہیں کہ لوگ اسلام سے قریب ہونا نہیں چاہتے. اگر آپ ان چند باتوں کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے اور جا کر ان سے بتائیے تو باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین ان کے دل میں اسلام کی توفیق عنایت کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے محاسن دل و دماغ میں بسانے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین نے جو احکام، جو عبادات عدل پر مبنی ہیں، حکمتوں پر مبنی ہیں اور اچھائیوں پر مبنی ہیں، اللہ رب العالمین تمام اعمال و احکام اور تمام عبادات باقاعدہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.